शुरू करा रिकॉर्डिंग क्या रोज बाहर चिचा देंगे ले लगा सब ला लगे 2 मिनट बैठो चिचा 2 मिनट ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجعل بآياتنا إلا الظالمون صدق الله مولانا العظيم حضرات علماء کرام بزرگان ملت نوجوانان اسلام اس وقت دو مقدس محترم چیزیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی. یہ تو یہ کہ آج کی رات مقدس رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں. عربی میں اس کو لیلۃ البراءت کہتے ہیں اور احادیث کے اندر اس کے لیے لیلۃ النصف من شعبان کی تعبیر وارد ہوئی جس کا معنی ہے شعبان کی 15ویں رات. یہ رات فضیلت والی رات ہے. اللہ نے یہ بھی ہمیں عطا کیا اور اس کے ساتھ حفاظ کرام کی دستاربندی کا عمل. یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر الگ الگ بھی منفردانہ بھی مقدس ہے محترم. اللہ نے جو دونوں کو جمع کر دیا گویا کہ نور علی نور ہو گیا. یہ ایک اگر مقدس چیز مل جائے وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور دو مل جائے تو اس سعادت کے اندر اللہ کی طرف سے گویا کہ اضافہ کر دیا ہے. لیلۃ البراءت میں حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. لیکن اس رات میں 2 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی. ایک اس آدمی کی جو شراب کا عادی ہو اور دوسرے اس آدمی کی جو دل کے اندر مومن سے کینہ رکھتا ہو. مومن سے کینہ رکھنے والا اور شراب کا عادی انسان اللہ کی رحمت سے آج کی رات بھی محروم رہتا ہے. اس لیے دل کو صاف رکھنا, دل کو پاک رکھنا یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے. اسی طرح گندی عادتوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا یہ بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رات میں سوتے وقت میں مفقود پایا کہ آپ بستر پر موجود نہیں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پریشانی ہوئی کہ رات کے اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام اچانک کہاں غائب ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلی اور دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جنت البقیع قبرستان میں اللہ کے سامنے دعا مانگنے میں مشغول ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آئے. حضرت عائشہ صدیقہ دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ہانپ رہی ہے, کانپ رہی ہے. پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کا رسول میں نے آپ کو بستر پر نہیں پایا, میں پریشان ہوئی اور آپ کو دیکھنے کے لیے
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتی ہو کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ آج کی رات شب برات ہے، شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، اتنے زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں جیسے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال۔ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا اور ان لوگوں کے ہاں بڑا رواج تھا کہ کثرت کے ساتھ بکریاں پالتے تھے۔ ایک آدمی کے پاس 1000 بکری، کسی کے پاس 2000 بکری، کسی کے پاس 800 بکری، کسی کے پاس 3000 بکری۔ اس طرح وہاں کے لوگوں میں بڑی عادت تھی اور رواج تھا کہ کثرت کے ساتھ بکریاں پالتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا جیسے بنو کلب کی بکریاں کی کثیر تعداد میں، اور پھر ایک بکرے کے اوپر جو بال ہوتے ہیں کیا ان کو کوئی گن سکتا ہے؟ اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی کمپیوٹر بھی آپ کو اس کا حساب نہیں دے سکتا کہ ایک بکری کے اوپر کتنے لاکھوں کروڑوں بال ہوتے ہیں۔ بال پر بال اللہ نے اس طرح جمع کر دی۔ اللہ کے نبی نے کہا جیسے بنو کلب کے بکریوں کے بال اللہ اسی طریقے پر آج کثرت کے ساتھ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے اندر یہ بیان فرمایا۔ معلوم ہوا کہ آج کی رات بڑی مقدس رات ہے، محترم رات۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کی رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، اور اس کا بھی کچھ پروپیگنڈا سے کیا جاتا ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، احادیث کے اندر کچھ نہیں آیا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ لیلۃ البرات یعنی شب برات کی فضیلت کے اندر احادیث موجود ہیں اور علماء نے اس کو بتایا ہے، اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے، اور اس میں سے بعض احادیث صحیح درجے کی بھی ہے اور بعض حدیثیں ضعیف درجے کی بھی ہیں، لیکن بہت ساری جب صحیح حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں ان کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ آج کی رات مقدس ہے، محترم رات ہے، لیکن اس رات کو ہم کسی عبادت میں، اللہ کی یاد میں، ذکر میں، تلاوت میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنے میں گزارے۔ یہی آج کی رات میں کام کرنا، یہ نہیں کہ سڑکوں پہ گھوما جائے۔ نوجوان لوگ سڑکوں پہ گھومتے رہتے، ادھر ادھر غفشت کرتے بیٹھتے رہتے، اور بعض بچے ہمارے فیلنگ کرتے اور فیلنگ کر کر کے مرتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہر سال اس طریقے پر لوگوں کے حالات سامنے آتے ہیں۔ آج کی رات مقدس اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ اس رات کو ہم عبادت کی رات بنائیں، اس رات کو ہم ذکر و تلاوت کی رات بنائیں، اس رات کو ہم انابت کی رات بنائیں، اس رات کو ہم توبہ اور استغفار کی رات بنائیں، رو رو کر اللہ کے سامنے گر گرا کر اپنی مغفرت کا سامان بنائیں۔ دوسرے وقت میں ہمارے پاس ایک اور فضیلت جمع ہو گئی، وہ حفاظ کرام کی دستانے کی۔ حفاظ کرام اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے، یہ اللہ کا ایک حیرت انگیز نظام چلا رہا ہے دنیا کے اندر، کہ دنیا میں کوئی کتاب اس طریقے پر رکھ کر یاد نہیں کی جا سکتی جیسے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب بچے پڑھتے ہیں اور اپنے سینوں کے اندر اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کا وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دین اسلام آیا تو قیامت تک کے لیے آیا، جو پہلے زمانے میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے ساتھ جو دین اور جو کتاب اور جو اللہ کی وحی میں احکامات آئے تھے وہ قیامت تک کے لیے نہیں آئے۔ جو پیغمبر بھی پہلے آئے وہ ایک محدود زمانے کے لیے آئے، مخصوص علاقے کے لیے آئے، خاص طبقات کے لیے آئے، خاص خاندانوں کے لیے آئے، تمام دنیا کے لیے نہیں آئے اور تمام زمانوں کے لیے نہیں آئے۔ نہ حضرت موسیٰ قیامت تک کے لیے نبی بنائے گئے، نہ حضرت نوح علیہ السلام قیامت تک کے لیے نبی بنائے گئے، نہ کوئی اور پیغمبر
جب ان کا زمانہ ختم ہو گیا ان کی کتابیں بدل گئی اور ان کے احکامات بدل دیے گئے، دنیا کے اندر سے نیست و نابود ہو گئے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو باقی رکھنے کا نہ تو ارادہ فرمایا نہ وعدہ فرمایا، اس لیے کہ اس کو قیامت تک رکھنا نہیں تھا، وہ ایک محدود زمانے کے لیے آئے تھے، محدود وقت کے لیے آئے تھے، محدود خاندانوں اور مخصوص علاقوں کے لیے آئے تھے، جب تک ان کو وہاں پر باقی رکھنا تھا اللہ نے باقی رکھا، اور پھر اس کے بعد دنیا سے ختم ہو گئے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا، وہ نبی گئے تو پھر تیسرا نبی آیا، وہ چلے گئے تو پھر تیسرا نبی آیا، ہر دور میں اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو جاری رکھا، یہاں تک کہ اخیر میں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور آپ کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میرے بعد یہ دین چلے گا، یہ قائم و دائم رہے گا، لیکن نبی کوئی نہیں آئے گا، نبی جو آنے تھے وہ آ چکے اور میں آخری پیغمبر ہوں، اب میرا دین قیامت تک باقی رکھا جائے گا، لہذا اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں بھی فیصلہ کیا، اور آپ جو دین و شریعت لے کر آئے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنے کا فیصلہ کیا، اور اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار۔ یہاں لفظ آیا ہے ذکر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اس کے مفہوم اور اس کے مصداق کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث بھی داخل ہے، اور گویا کہ پوری شریعت اس کے اندر داخل ہے، قرآن کو لفظ لفظ اللہ نے محفوظ کر دیا، اور پورے دین اور پوری شریعت کو اپنے معنی اور اپنے مضمون کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا کی، اور قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا گیا، چنانچہ قرآن کریم لفظ لفظ یاد کیا جاتا ہے، اس کا شوشہ شوشہ محفوظ ہے، اس کا ایک ایک نقطہ محفوظ ہے، اس کا ایک ایک زیر ایک ایک زبر محفوظ ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، بدلنے کی کوشش کرنے والوں نے بہت کوششیں کر ڈالی لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دکھایا کہ اس کی حفاظت کوئی انسان نہیں کر رہا ہے، یہ بچے جو حافظ ہوئے ہیں یہ اصل میں حافظ نہیں ہے، اصل حافظ تو اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ کہہ رہے ہم حافظ ہیں، تو اصل حافظ تو اللہ ہے، لیکن ان بچوں کو بھی اللہ حافظ کرتے، اس لیے کہ اللہ کی حفاظت کا حکم جو اللہ نے جاری کیا اس کا یہ اعلیٰ ہے، اس سلسلے میں یہ لگ گئے، اصل تو حافظ اللہ کی ذات ہے، لیکن جو جو اس میں لگے گا وہ بھی حافظ ہوگا، کوئی حافظ قرآن ہوگا، کوئی حافظ حدیث ہوگا، کوئی حافظ دین و شریعت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہر دور میں پیدا کیا اور قرآن کو بھی محفوظ رکھا، احادیث کو بھی محفوظ رکھا۔ ہم تو قرآن کے بارے میں جانتے ہی ہیں کہ حفاظ کا سلسلہ اللہ نے جاری کیا ہوا ہے، لفظ لفظ شوشہ شوشہ اس کا یاد کر کے شروع سے لے کر آخر تک اسی ترتیب کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ، انہی حروف کے ساتھ، انہی شوش اور نقطوں کے ساتھ اس کو یاد کر لیا جاتا ہے، اور رد بھی برابر فرق کو کبھی گوار نہیں کیا جاتا۔ اگر پڑھنے والا حافظ کہیں بھول جائے، کہیں پڑھنے والا کہیں زیر کی زبر کی غلطی کر جائے، اس کو فوراً لمبا دیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک میں آپ دیکھتے حفاظ اکرام قرآن پاک سناتے، ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کوئی سننے والا حافظ قرآن وہ سنتا رہتا ہے، وہاں کہیں چلتے چلتے حافظ قرآن پڑھنے میں غلطی کا ڈالتا ہے، زیر کو زبر پڑھ دے، زبر کو زیر پڑھ دے، کہیں پر کوئی اور فرق کر ڈالے تو پیچھے کھڑا ہوا حافظ اس کو لکھوا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا ہے، گوارا نہیں کیا
جاتا اور گوارا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. زیر کو زبر پڑے تو وہاں بتانا پڑے گا, زبر کو زیر پڑے تو بتانا ضروری ہوگا, پیش کو زبر پڑ ڈالے تو بتانا ضروری ہوگا, یا کو تعلق پڑھ دے تو بتانا ضروری ہوگا. کوئی فرد جو بھی کر ڈالے اس کی اصلاح کی جائے گی. اس لیے کہ یہ قرآن کریم قیامت تک محفوظ کر دیا گیا ہے, قیامت تک اللہ اس سلسلے کو جاری رہے گا. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دین و شریعت کی حفاظت کے لیے, جیسے کہ میں نے اشارہ دیا, احادیث کی حفاظت کا سلسلہ بھی جاری فرمایا. اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں نازل کی. ایک قرآن کریم کو نازل کیا, دوسری احادیث کو نازل کیا. احادیث وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے, جیسے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیں قرآن کافی ہے, قرآن ہمارے لیے کافی, ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. یہ کہہ کر وہ میری حدیثوں کو ٹھکرائیں گے, وہ میری حدیثوں کو جھٹلائیں گے. لیکن یاد رکھو اللہ نے جیسے مجھ کو قرآن دیا, اسی طریقے پر قرآن کے مثل مجھ کو احادیث دیا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ صرف قرآن نہیں, قرآن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث عطا کی گئی, لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق ہے اس کو سمجھاتا ہوں. فرق یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا تو اس کے الفاظ, اس کے حروف وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے, اور جو اس کا معنی اور مطلب ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے. لیکن حدیث میں ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر مضمون نازل کر دیا, معنی نازل کر دیا, اور اس معنی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں ڈھال کر ہمارے سامنے پیش کیا. یہ فرق ہے قرآن اور حدیث میں. قرآن الفاظ بھی اللہ کے, معنی بھی اللہ کے, لیکن حدیث وہ معنی تو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے, لیکن اس کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بیان کر. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجیے. اس کی مثال یہ ہے, فرض کرو کہ آپ کا کوئی دوست کسی ایک ملک میں رہتا ہے, ایک آدمی یہاں سے اس ملک کو جا رہا, تو آپ نے سوچا کہ دوست کو کوئی پیغام ہو, تو آپ نے اس آدمی سے کہا, جانے والے سے, کہ آپ وہاں جا رہے ہیں, لندن جا رہے ہیں, میرا ایک دوست وہاں پر رہتا ہے, میں اس کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ میرا پیغام اس کو پہنچا دیں. اس نے کہا بہت اچھا. تو آپ نے ایک خط لیا اور خط کے اندر مضمون لکھا, مضمون لکھ کر اس کو جو ہے بند کیا اور اس کو پیک کر دیا اور اس آدمی کو دے دیا اور کہا کہ یہ میرے دوست کو پہنچا دیا. اب یہ خط لے جا کر آپ کے دوست کو پہنچا دیا. اس میں آپ کے الفاظ بھی ہیں, معنی بھی آپ کے, الفاظ بھی آپ نے لکھے, معنی بھی آپ کے. وہ خط لے کر لے جا کے اس کو پہنچا دیا. یہ سبھی کو یہ ہے, یہ طریقہ تو دوست تک پیغام کے پہنچانے کا ہے. دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس آدمی سے یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ جا رہے لندن, فلاں جگہ پر میرے دوست رہتے ہیں, آپ ان سے مل کر کہہ دینا کہ میں نے ان کو سلام کہا ہے, اور یہ بھی کہہ دینا میں الحمدللہ خیریت سے ہوں, اور یہ بھی کہہ دینا کہ میرے بیوی بچے اچھے ہیں, اور یہ بھی کہہ دینا میرا کاروبار بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. آپ نے اس سے کہا. وہ آدمی یہاں سے گیا, لندن پہنچا, آپ کے دوست کے پاس پہنچا, اور جا کر اس کو سلام علیکم کرنے کے بعد میں کہا کہ آپ کے فلاں دوست مجھے ملے تھے, انہوں نے آپ کو سلام کہا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اچھے ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا ان کے بیوی بچے اچھے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ان کی تجارت بھی ٹھیک چل رہی ہے. ابھی الفاظ اس کے الفاظ تو یہ ہے نا, میں اچھا ہوں, میرے بیوی بچے اچھے ہیں, میری تجارت اچھی ہے. اس نے کہا میری میں, لیکن وہ جا کے کیا بول رہے ہیں, وہ اچھے ہیں, ان کی تجارت اچھی ہے, ان کے بیوی بچے اچھے ہیں. لفظ بدل دیا,
لیکن معنی تو وہی ہے جو وہ پیش کرنا چاہ رہا ہے۔ اس طرح قرآن تو نازل ہوا لفظ کے ساتھ، معنی کے ساتھ، لیکن حدیث اللہ کی طرف سے آئی تو معنی نازل ہو گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس معنی کو اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں پیش فرما دیا۔ بہرحال یہ قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث نازل ہوئی وہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اس ذکر کے اندر داخل ہے، اور اس کی حفاظت کا بھی اللہ نے وعدہ کیا۔ اس لیے محدثین کا ایک سلسلہ چلا، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کو جہاں جہاں مل سکی وہاں سے جمع کیا، اور اس کے لیے سند کا اہتمام کیا، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، کوئی اس کے اندر منمانی بات نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے جو آدمی حدیث روایت کرنے والا ہے وہ بڑا پکا ہونا چاہیے، بڑا سچا ہونا چاہیے، بہت بڑا اللہ کا ولی ہونا چاہیے، بڑا متقی ہونا چاہیے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہونا چاہیے، عقل بھی اس کی بہت صحیح سالم ہونی چاہیے، حافظہ بھی اس کا بڑا درست ہونا چاہیے۔ ایسے پکے وہ سچے لوگوں سے حدیثوں کو لے کر انہوں نے جمع کیا، اور پھر اس کو کتابوں میں مدون کیا۔ لاکھوں لاکھ حدیثیں یہاں سے وہاں تک اس زمانے میں پھیلی ہوئی تھی، اور ان کو تلاش کر کے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر درج کر دیا، اور اس کی حفاظت کا اللہ نے جو وعدہ کیا وہ اس طریقے پر بولو۔ امام بخاری نے 30 برس سفر کیا، 2 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی، 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ امام ابو زرع رازی اسی زمانے کے ایک محدث تھے، ان کو پتہ نہیں کتنی حدیثیں یاد تھی۔ ایک آدمی نے ان کے زمانے میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے بیٹھے ایک طلاق پر قسم کھائی، کہنے لگا کہ اگر امام ابو زرع رازی کو اتنی لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھے طلاق۔ امام ابو زرع رازی کو اتنی لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھے طلاق۔ کہنے کو کہہ دیا، اس کے بعد پریشان ہو گیا کہ اگر بھائی اتنی حدیثیں اگر امام ابو زرع رازی کو یاد نہ ہو تو بیوی کو طلاق نہ جائے، اب جانا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے۔ چنانچہ امام ابو زرع کے پاس میں گیا اور جا کر کہنے لگا کہ حضرت بڑی گستاخی ہو گئی، اور میرے ساتھ میرا ایک عجیب معاملہ ہو گیا، میں نے بیوی سے یوں کہہ دیا ہے کہ اگر ابو زرع کو اتنی حدیثیں یاد نہ ہو تو طلاق۔ اب آپ ذرا بتائیے کہ آپ کو اتنی حدیثیں یاد بھی ہیں کہ نہیں؟ امام ابو زرع رازی ہنسنے لگے، اس کے بعد میں کہا جا اپنی بیوی کو رکھ، اس لیے کہ مجھے تو اس سے دگنی حدیثیں یاد۔ اللہ نے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا، اور جس طرح قرآن کو محفوظ کیا اسی طریقے پر حدیثوں کی حفاظت کی۔ اس طرح دنیا میں یہ دونوں چیزیں محفوظ ہیں۔ ماشاءاللہ یہ حافظوں کا سلسلہ اب بھی، لیکن وہ حافظ جو حدیث یاد کرتے تھے، لاکھوں حدیثوں کو یاد ہوتی تھی، سند بھی یاد، متن بھی یاد، لیکن یہ سلسلہ ایک زمانے تک رہا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ آج ایسے لوگ دنیا میں موجود نہیں ہیں جو اتنی لاکھوں لاکھ حدیثیں یاد رکھتے ہو۔ وہ سلسلہ ایک زمانے تک اللہ نے رکھا، جب وہ کتابوں میں آ گئی چیز تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو بند کر دیا۔ لیکن یہ قرآن کا معجزہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، قرآن کا معجزہ، اس لیے قرآن کو زندہ معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے کچھ معجزات تو وہ ہیں جو آپ کے زمانے میں آپ کے ہاتھ سے صادر ہوئے اور پھر اس کے بعد ختم ہو گئے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈالا، پانی کی ضرورت تھی، صحابہ کرام پیاسے تھے، صحابہ کرام کو غسل کرنے اور وضو کرنے کی ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک لوٹے میں تھوڑا سا پانی تھا، فرمایا کہ میری انگلیوں پہ ڈال دو۔ اللہ کے نبی کی انگلیوں پہ پانی ڈالا گیا تو وہیں سے ایک چشمہ ابل پڑا، اور کتنا پانی آیا کہ بہت بڑے لشکر نے وضو کیا، غسل کیا، کھایا اور پیا، پکایا، سب کچھ کیا، اور وہ پانی پھر بھی آ گیا۔
देखिए मौजूदा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके पर ऐसा हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दावत दी। एक सहाबी ने हजरत जाबिर, उन्होंने ये समझकर दावत दी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भूखे हैं, आप तशरीफ लाएंगे और खाना खाएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया सहाबा में, भाई चलो जाबिर के घर में दावत है, और वहां 4000 सहाबा थे। 4000 सहाबा, अल्लाह के नबी 4000 सहाबा को लेकर हजरत जाबिर के घर पहुंच गए। हजरत जाबिर परेशान हो गए, उनकी बीवी को कहने लगे अल्लाह के नबी तन्हा नहीं 4000 सहाबा के साथ में आ रहे हैं, अब क्या करेंगे, खाना तो एक ही आदमी का है। उनकी बीवी ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, हमने तो अल्लाह के नबी को दावत दी है और अल्लाह के नबी ने उनको दावत दी है, हम तो अल्लाह के नबी को जो फरमाएंगे वो रख देंगे और अल्लाह के नबी उनको खिला देंगे, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। चुनांचे अल्लाह के नबी आए और फरमाया कि क्या पकाया है लाओ, और फिर अपना रुमाल उसके ऊपर डाला और कहा कि इसमें से निकालते रहो देते रहो, निकालते रहो देते रहो। चुनांचे निकाला जाता रहा खाना और खिलाया जाता रहा। जितने सहाबा थे सब के सब खाने में शरीक हुए और पेट भरकर सब ने खा लिया, और वो देख या वो खाना छूका तो बाकी रहा। ये मौजिज़े हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के, लेकिन ये मौजिज़े तो अल्लाह के नबी के दौर में हुए, अल्लाह के नबी के ज़माने में हुए, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद ये मौजिज़ा आज दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन एक मौजिज़ा अल्लाह के नबी का वो है जो आज भी दुनिया में मौजूद है, वो है कुरान करीम। इसको याद किया जा रहा है, इसको पढ़ाया जा रहा है, इसके उलूम पर रिसर्च किया जा रहा है और इसके अंदर से नए नए उलूम निकाले जा रहे हैं। सारी दुनिया जो है, सारी दुनिया हैरतज़दा है कि इस कुरान के अंदर आखिर क्या क्या रखा हुआ। सारी दुनिया ये कोशिश कर रही है कि कुरान को दबा दो, कुरान को कहीं पर दफन कर डालो। मुसलमानों के पास ये कुरान न रहे, मुसलमान इससे वाबस्ता न रहे। कोशिशें बहुत हो रही हैं, पहले भी बहुत की गई, लेकिन उसके बावजूद उन सारी कोशिशों को अल्लाह ने नाकाम कर दिया। और कुरान जिंदा है, ताबिंदा है, चलता रहेगा। कुफ्फार बराबर पैदा होते जा रहे हैं, ताना देने वाले ताना दे रहे हैं, ताना कसने वाले बुरा भला कहते जा रहे हैं, और मुख्तलिफ जो है ताकतों की तरफ से ये कोशिशें हो रही है कि मुसलमानों से इस कुरान को छीन लिया जाए और इनको बदनाम किया जाए। लेकिन कुरान का मौजिज़ा देखो कि हर रोज इसको पढ़ने पढ़ाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह मैदान के अंदर आते जा रहे हैं, और ये हाफिजों का सिलसिला भी जारी है, आलिमों का सिलसिला भी जारी है, इस पर रिसर्च का तहकीक का सिलसिला भी जारी है, मुख्तलिफ उलूम फुनून निकाले जा रहे हैं, और सारी दुनिया में इस कुरान की धूम मची हुई। दुनिया में आप जाकर देख लीजिए, एक भी आपको तौरात का हाफिज नहीं मिलेगा, इंजील का हाफिज नहीं मिलेगा, ज़बूर का हाफिज नहीं मिलेगा। हालांकि ये छोटी छोटी किताबें हैं कुरान के मुकाबले। तौरात भी बहुत बड़ी नहीं है, उसके सिर्फ 5 हिस्से हैं, यानी 5 जुज़। हमारे कुरान में कितने जुज़ हैं? 30 जुज़। तौरात में 5 जुज़, और यहाँ देखिए तो 30 जुज़। ये 30 जुज़ याद किए जा रहे हैं, लेकिन तौरात का जो 5 जुज़ों पर मुश्तमिल है, पूरी दुनिया में एक भी हाफिज नहीं, न पहले हुआ न आज। सिर्फ वो पैगंबर जो आते थे तौरात को पढ़ाने वाले, तौरात जिस पर नाज़िल हुई हज़रत मूसा, और फिर उस तौरात को लेकर दुनिया में जारी रखने वाले हज़रात अंबिया, सिर्फ वही हाफिज होते थे, दूसरा कोई हाफिज नहीं होता था। लेकिन कुरान का मौजिज़ा देखो कि हजारों हजार नहीं, लाखों नहीं, उससे ज्यादा आपको हुफ़ाज़ दुनिया के अंदर मिले। हिफ्ज़ के साथ साथ इसके दीगर उलूम, दीगर फुनून पर भी बड़ी मेहनतें हो रही हैं, और इस पर रिसर्च और तहकीक का सिलसिला जारी है। आपने कहीं भी सुना होगा कि तौरात पर या इंजील पर इस तरीके पर रिसर्च हो रहा हो, तहकीक की जा रही हो, और उसकी तफसीरें लिखी जा रही हो, हर ज़माने में नई नई तफसीरें आ रही हो, हर ज़माने के
علماء اس کو پڑھتے پڑھاتے اور اس طریقے پر تحقیق و ریسرچ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو، کہیں ہم نے نہیں سنا اور کہیں موجود نہیں۔ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں۔ بہت زمانہ پہلے کی بات، مجھ کو ایک کتاب لکھنے کے دوران انجیل کے بعض حصوں کی تفسیر کی ضرورت پڑ گئی۔ اب میرے پاس تو تفسیر اس کی موجود نہیں تھی، تو میں نے جو ہے بعض جگہ سے معلومات کیے کہ اس کی تفسیر کے بارے میں مجھ کو معلومات کرنے ہیں، اس کے بارے میں مجھے رائے صحیح طور پر کون دے گا۔ معلومات کرنے کے نتیجے میں مجھے پتا چلا کہ وانم باڑی میں ان کا ایک بہت بڑا عالم پادری رہتا ہے، اور وہ جو ہے اپنے اس جو ہے مذہبی علم کا سب سے بڑا گرو مانا جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اسی سے ملنا چاہیے۔ اس سے ملنے کے لیے میں گیا، وقت اس سے پہلے لیا، اس کے بعد پہنچا، بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ اس نے بٹھایا، چائے وائے بھی پلائی، میں نے اپنا مدعا ظاہر کیا۔ میں نے کہا کہ جو ہے انجیل کی بعض آیتیں ہیں، میں اس کی کامنٹری چاہتا ہوں، اس کی تشریح چاہتا ہوں۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ انجیل کی کامنٹری اور جو تشریحات اور تفسیرات لکھی گئی ہیں ان میں سے آپ لوگوں کے نزدیک معتبر کون سی تفسیر ہے، یہ میں پوچھنے کے لیے آیا۔ تو میرا سوال سن کے سڑپٹ آ گیا، یعنی مجھے گویا علم ہی نہیں تھا کہ اس عالم کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا کہ سب سے بڑا عالم ہے۔ اس سب سے بڑے عالم کا حال یہ ہے کہ میں نے جب یہ کہا تو سڑپٹ آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کو کون سے مقامات کی تفسیر دیکھنا ہے۔ تو میں لکھ کے لے گیا تھا آیتیں اور اس کا باب نمبر اور آیت نمبر سب لکھ کے لے گیا، میں نے اس کو دیا تو میں لکھ کے بھی لے گیا تھا، وہ انگلش میں لکھ کے لے گیا تھا۔ وہ پڑھ کر کہنے لگا اچھا یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ کیا انجیل میں ہے؟ یہ سوال کیا اس نے مجھ سے۔ وہ کہا کہ انجیل میں ہے؟ میں نے کہا جی انجیل میں ہے، دیکھیے حوالہ بھی میں نے لکھا ہے، اتنے باب میں اتنے آیت یہاں پر موجود ہے کہ میں نے پاس بھی لکھا ہے۔ تو اس پر وہ خاموش ہو کر اندر گیا اور جا کر اندر سے بائبل اٹھا کے لایا، بائبل لا کر کھولا اور جو مقامات میں نے کوٹ کیے تھے اس کو کھول کر دیکھا، وہاں وہ موجود تھا۔ تو کہنے لگا ہاں یہ موجود ہے۔ اس کے بعد معذرت کے لہجے میں مجھ سے کہنے لگا معاف کرنا، ہم لوگ یہ پوری بائبل نہیں پڑھتے، پوری انجیل نہیں پڑھتے، صرف تھوڑے تھوڑے مقامات ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور باقی پورا جو ہے یہ ہمارے علم سے نہیں گزرتا اور ہم اس کا مطالعہ نہیں کرتے، اس لیے جو ہے میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ یہ میرا تجربہ بتا رہا ہوں، براہ راست جو بات ہوئی اس کو عرض کر رہا ہوں۔ ایک ایسے عالم انجیل کے اور ان کے مذہب کے عالم کی بات بول رہا ہوں جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ اس علاقے میں سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے۔ جب بڑے عالم کا حال یہ ہے کہ اس نے آج تک اپنی انجیل بھی اور اپنی بائبل پوری نہیں پڑھی، مجالس میں آپ آ کر دیکھیے ایک ایک لفظ پر گھنٹوں بحث کی جاتی ہے، قرآن کی تفسیر پر، احادیث نبوی پر بحثیں کی جاتی ہیں، ایک ایک مضمون کے اوپر ریسرچ کیا جاتا ہے، لفظ لفظ پر بحث کی جاتی ہے، اور اس طریقے پر یہ اللہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دنیا کے اندر محفوظ ہے، اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی اور اپنے معنی کے اعتبار سے بھی۔ دنیا کی کوئی مالی کا لال نہ اس کے لفظ کو بدل سکتا ہے اور نہ اس کے معنی کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے۔ کوئی کہہ دے کہ بھائی اقیم الصلاۃ کے معنی بس دل میں نماز پڑھ لینے کے ہیں، دل میں دعا مانگ لینے کے ہیں، کوئی ایسی تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ قرآن کے ساتھ اس کا معنی محفوظ ہے، اس کا معنی احادیث کے اندر آیا ہوا ہے، اس میں قرآن بھی محفوظ ہے اور اللہ نے حدیث کو بھی محفوظ کر دیا تاکہ گڑبڑی نہ ہو سکے۔ یہ دو چیزیں اللہ نے ہم کو عطا کی۔ لیکن بھائی سوال یہ ہے یہ قرآن اللہ نے کیوں نازل کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیوں ہمارے پاس میں آئی ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ ہم ایسا سن کے چلے جائیں، کبھی کبھی جلسے ہوں اور حفاظ کو پیش کر دیا جائے یا عالموں کی دستاویزی ہو جائے، عالم لوگ اس کو پڑھ لیا کرے اور ساری امت اس سے بے خبر رہے، ہم قرآن نہ پڑھیں، حدیث نہ پڑھیں، اس سے
جاہل رہے اور اس سے دور رہے اور اس کے بارے میں کبھی غور و فکر نہ کرے، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن اور حدیث دراصل ساری دنیا کے لیے ہدایت کے طور پر نازل کیا۔ دنیا میں پہلے سے دنیا کے علوم تو موجود تھے، کھانے کا علم، پینے کا علم، مکان بنانے کا علم، یہ مختلف علوم جو آج اصلی علوم کہلاتے ہیں، یہ دنیا کے علوم تو پہلے سے موجود تھے۔ ہاں، بعد میں ترقی ہو گئی، اس کی شکلیں بدل گئی، اس کو ذرا زیب و زینت دے دی گئی، اس کے اندر ذرا مہذب انداز لا دیا گیا، یہ تو ہوا۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے کھانے کی بات نہیں ہوتی تھی، پینے کی بات نہیں ہوتی تھی، کھیتی باڑی نہیں ہوا کرتی تھی، مکانات نہیں بنائے جاتے تھے، جوتے نہیں پہنے جاتے تھے، کپڑے نہیں بنائے جاتے تھے، اس کی فیکٹریاں موجود نہیں تھی، یہ سب کا سب موجود تھا اور ہر دور کے اندر اپنی اپنی حیثیت سے چیزیں موجود تھی۔ لیکن نبی اکرم علیہ السلام جب تشریف لائے اور یہ قرآن اور حدیث کے جو دو نسخے لے کر آئے، یہ نسخے کس کام کے لیے آئے؟ یہ اس کے لیے آئے کہ انسان کو انسان بنایا جائے۔ چیزیں بن رہی تھی پہلے، ٹوپیاں بن رہی تھی، جوتے بن رہے تھے، کپڑے بن رہے تھے، مکانات بن رہے تھے، کھانے بن رہے تھے، اشیاء بن رہی تھی، برتن بن رہے تھے، سب کچھ بن رہے تھے، لیکن بات یہ تھی انسان نہیں بن رہا۔ وہ چیزوں کو بنا رہا تھا، خود کو نہیں بنا رہا تھا، وہ خود اپنے سے بے خبر تھا، اپنے دل سے بے خبر تھا، اپنی روح سے بے خبر تھا، اس لیے جانوروں سے بدتر ہو گیا تھا، درندوں سے آگے نکل گیا تھا۔ شیطان بھی شاید اس زمانے میں انسان سے پناہ مانگتا ہو، یہ ہے حیثیت اور یہ اس کا انداز ہو گیا تھا، گویا کہ انسان نہ تھا بلکہ جانور اور درندہ بن گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ان شہروں کے اندر، آبادیوں کے اندر انسان نہیں بستے ہیں بلکہ جنگل کے درندے انسانوں کا روپ اٹھا کر، انسانوں کی شکل اختیار کر کے یہاں پر آگے بسنے رہے ہیں۔ انسان کا دشمن، انسان بے حیائی والا، انسان ایسا کہ دوسرے کا خون چوسنے کے لیے تیار۔ یہ صورتحال تھی، اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے اور انسان کو انسان بنانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا اور آپ تشریف لائے اور آپ چند سالوں محنت کر کے 23 برس کی چھوٹی سی مدت کے اندر انسانوں کو انسان بنا کے چھوڑا۔ آج بھی اسی درس کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، ان علوم کو پڑھیں گے، اس سے استفادہ کریں گے تو پھر ہمیں بھی انسانیت کا اندر سے ایک جذبہ پیدا ہوگا، ہم بھی انسان صحیح معنی میں انسان بنیں گے۔ ورنہ تو ظاہری شکل ہماری انسانوں جیسی ہوگی لیکن اندر ہماری روح جانوروں جیسی ہوگی، کئی درندوں جیسی ہوگی، جیسے کہ آج صورتحال بتا رہی ہے۔ انسان نہیں ہے بلکہ درندہ ہو گیا ہے۔ بھائیوں، آج بھی اسی سبق کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ امام مالک نے فرمایا تھا پہلے دور کے لوگوں کی جس چیز سے اصلاح ہوئی، اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوئی۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یہی قرآن و حدیث ہے۔ آپ اسکول کی تعلیم سے اپنے آپ کو انسان نہیں بنا سکتے، کالج کی تعلیم سے اپنے آپ کو انسان نہیں بنا سکتے۔ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، بیرسٹر بن سکتے ہیں، سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، علوم کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں، لیکن انسان نہیں بن سکتے۔ اگر انسان بننا ہو تو پھر یہی علم حاصل کرنا ہوگا جس کا نام ہے علوم شریعت اور علوم دین۔ جب تک یہ علم دین نہ ہوگا کوئی ڈاکٹر بھی انسان نہیں بنے گا۔ ہاں، ڈاکٹر تو بن جائے گا لیکن اس کے دل کی حالت ایسی ہوگی، ایسا لگے گا کہ یہ بھی درندہ ہے، خون چوسنے کو آیا، پیسہ لوٹنے کو آیا، اس کے دل کے اندر دل نہیں پتھر کی سل معلوم ہوتی ہے۔ یہ صورتحال کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا علم تو پا لیا لیکن وہ علم سے محروم جو علم کے رب تک سنتا ہو کرنے کا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی، ایسے مواقع پر جب ہمارے سامنے قرآن کو پیش کیا جاتا ہے، علماء کو پیش کیا جاتا ہے، تو ہم سمجھے کہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ وہ درس یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو علوم سے آراستہ پیراستہ کرنے کی کوشش کریں اور آہستہ بھی بن سکتے تو کم سے کم ہمارے لیے جن کی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔